بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شور و غوغا ہے، ہنگام ہے، نقار خانہ جو ہے اپنے پورے عروج پہ ہے۔ اب اس میں اگر کوئی اس کے مقابلے میں کوئی آپ سچ لے کے آئیں تو اسے کیا وقت رہ جاتی ہے۔ جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ اچھا، جو لوگ اس وقت جھوٹ کا بازار گرم رکھ کے پھر رہے ہیں ان کو تو بہت نفع ہے، ان کے لیے تو بہت ہی نفع کا سودا ہے کہ میں ابھی جھوٹ بولوں تو ایک لمحے کے لیے میں لاکھوں میں بلکہ ملینز میں دیکھا جاؤں گا، اور جب تک پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ ہے تو ایک اور جھوٹ بول دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ میری آمدنی اس سوشل میڈیا کے تھرو اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اخلاق، روایت، سچ میں کیا رکھا ہے۔ چنانچہ یہ اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور اتنے بولے جائیں گے کہ آپ کے کان جو ہے پک جائیں گے۔ تحریک انصاف نے انتہائی نامساعد حالات میں 92 سیٹس لے لی، لیکن وہ مصر ہیں کہ ان کی سیٹ کو یا 150 گنا جائے یا 160 گنا جائے یا 180 گنا جائے۔ کس لیے کہ فارم 45۔ اب فارم 45 کی حقیقت بھی ساری سامنے آ جائے گی۔ میں نے تو ہمیشہ کہا کہ دھاندلی میرا ایشو نہیں ہے، اور دھاندلی ان لوگوں کا بھی ایشو نہیں ہے۔ وہ کہنا کسی کے منہ سے سنا کہ 2018 کا الیکشن کیسے ہوئے ہے، جو آج دھاندلی کی باتیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں سنیں گے۔ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے، اور آپ اس سے پہلے کے جو انتخابات ہیں اس کا بھی ذکر نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے۔ اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن کا بات کرنے والے 2018 کے الیکشن کی بات نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے پاس تو بے شمار جگہ پہ ایجنٹس بھی نہیں تھے، افراتفری کا عالم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک مقابلہ کیا اور 92 سیٹس جو ہیں انہوں نے حاصل کی۔ کتنی وہ اس میں سے ریٹین کر پاتے ہیں، کتنے آزاد ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اور کتنے آزاد نہیں رہتے یہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ دھاندلی میرا خیال ہے کہ کوئی شرم ہو، حیا ہو تو کوئی پارٹی دھاندلی کے اوپر بات نہ کرے۔ یہ کمپیریزن کرنا یا یہ تقابلی جائزہ لینا کہ عمران خان صاحب نے کب چوری کی ہے، نواز شریف زرداری صاحب نے زیادہ چوری کی ہے، توشہ خانہ کا ان کا کیس بڑا ہے، اس کا چھوٹا ہے، ریاض ملک صاحب کو میں نے 190 ملین پاؤنڈ دیے ہیں، نواز شریف صاحب 1 بلین پاؤنڈ دے چکے ہیں ریاض ملک صاحب کو۔ یہ تقابلی جائزہ ہو رہا ہے، یہ اب نہیں رہا کہ جی خان صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ صحیفت جو ہے، یہ قومی راز جو ہے، اس کی بھی جو توجیہ پیش کی گئی وہ بھی خان صاحب کے مخالفین کے پاس ہوتا تو اس کی کچھ اور ہی جو ہے توجیہات ہوتی اور اس کی وضاحتیں ہوتی۔ اب یہ دھاندلی کا معاملہ تو آپ ابھی اس کو آپ ایسے رکھیں۔ کمشنر راولپنڈی کا جو ہے وہ آئے دن آتا جائے گا تو وہ خود ہی آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس کی ذلت خواری رسوائی کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف نے کچھ کام اچھے بھی کیے ہیں، ہمیں اس کی ستائش کرنی چاہیے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھنے کا دیا دے دیا ہے۔ انہوں نے جو بندے چنے ہیں، جو میں نے کل بھی تھوڑا سا سرسری ذکر کیا ہے، عمر ایوب صاحب جو کہ 100 برس سے پیشہ آباد سپاہ گری، قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا۔ عمر ایوب صاحب کے دادا جان جنرل ایوب خان سے یہ اعزاز نہ چھینیں کہ یہ نظام انہی کی بنتی ہے، ان کے یہ مقدس ہاتھوں سے یہ نظام وجود میں آیا تھا، تو ان کے پوتے کا ہی حق تھا کہ وہ اس نظام کا حصہ بنتے۔ اور یہ طریقے سے نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن کا نام دیا۔ بظاہر تو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہزار ہے، لیڈر آف دا ہاؤس جو ہر پارٹی کا اپنا جو لیڈر ہے وہ مقابلے میں آئے گا اور الیکشن لڑے گا، اور انہوں نے اس کے اندر جو بھی نتیجہ نکلے گا، اگر وہ جیت گیا تو وزیر اعظم بن جائیں گے، ہار گیا تو لیڈر آف دا اپوزیشن بنے گے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے، تحریک انصاف نے بہت ہی ان کی ستائش کرنی چاہیے۔ دوسروں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پرامن احتجاج کی کالس دی ہیں جو کہ ان کا حق بنتا ہے، اور وہ جب جتنا مرضی چاہیں، یہ ان کا رائٹ ہے جو آئین ان کو دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں۔ اور تحریک انصاف نے 2 احتجاج کیے ہیں، بڑے چھوٹے سے قطع نظر، ایک شاید کیا ہفتے کو اور ایک اسے 2-3 دن پہلے کیا ہے۔
ہر 2 احتجاج میں بندے زیادہ ہیں کم ہیں قطع نظر. احتجاج پرامن تھے، بلکہ ایک احتجاج میں سلمان راجہ صاحب کو چند گھنٹوں کے لیے یا چند منٹوں کے لیے پولیس نے اریسٹ کر کے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ چھوڑا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ تو بہت ہی ایک شریف النفس آدمی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، انتہائی سلیقے کے آدمی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک بندہ اگر ایسے بندوں کو بھی آپ ان کے لیے کورس سے جو ہے طریقہ کار اختیار کریں تو کسی طور پہ بھی یہ مناسب نہیں ہے. اب تیسری چیز جو تحریک انصاف نے اس سلسلے میں کیا ہے، امین گنڈا پور کو سرحد کا وزیر اعظم بنانے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں سندھ کے اندر چند جگہوں پہ احتجاج ہو رہا ہے، جہاں پہ جی ڈی اے کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں دھاندلی کے اوپر، اور بلوچستان کے اندر بھی الیکشن کی دھاندلی پہ کچھ جگہوں پہ احتجاج ہو رہا ہے، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ وغیرہ کے علاقوں میں. 2 صوبوں کے اندر تو احتجاج جو ہے کسی نہ کسی لیول کے جاری ساری ہے. ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کا پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اس طرح کا احتجاج نہ کرنا جس کے اندر وائلنس آ جائے، تو ہم سب کو تحریک انصاف کی تعریف کرنی چاہیے، ان کے سیٹ کی ستائش کرنی چاہیے کہ یہ بہت ہی اچھا قدم ہے. اسی دوران امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی بنانا یہ بھی ایک ان کا صائب فیصلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے آج بھی کوئی 3-4 پریس کانفرنسز کی. یہ اس تحریک انصاف سے پرانی تحریک انصاف کے لوگ واقف نہیں ہیں. یہ وہ گروہ ہے جو کہ وہ کہتے ہیں ہوم گرون ہے. یہ 1.5-2 سال کے اندر بڑی بڑی محنت مشقت سے یہ گروہ پیدا کیا گیا ہے. اور یہ گروہ جو ہے اس میں کوئی معنی میں آر نہیں ہے کہ یہ ایسوسیشن کے لیے آسودگی پیدا کرے گا، ایک ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسوسیشن کے لوگ ہیں، لیکن ایسوسیشن کے ساتھ یہ معاملہ فہمی کر لیں گے کہ آپ کبھی ان کی بات میں کوئی سختی نہیں دیکھیں گے ایسوسیشن کے لیے. یہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی کی ہے نواز شریف نے. میرا کیس ہمیشہ یہ ہے کہ 2018 کی دھاندلی عمران خان نے نہیں کی، اور میرا کیس یہ ہے کہ جی 2024 کی دھاندلی نواز شریف صاحب نے نہیں کی. تو ظاہر ہے کہ جن کے پاس اقتدار تھا یا جو مقتدر لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے کی ہے. اچھی بات ہے کہ تحریک صاحب ان کا نام نہیں لے رہی. اور وہ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلو تو مٹی جھاڑنا، تو وہ ایک بس ٹھیک ہے خانہ پوری کے لیے کبھی نواز شریف کو گالیاں دے دو، کبھی کسی کو دے دو، یہ کام چلتا رہے گا اگلے 4-5 سال. ان کا حق ہے، اپوزیشن ہر طرح کی کریں گے اور سختی سے کریں گے اور ہر طرح کے الزام لگائیں گے. 180 سیٹ بھی مانگیں گے، 150 بھی مانگیں گے. اور کیا کہتے ہیں جی کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ساتھ ساتھ اسمبلی بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ احتجاج بھی اس طرح کے چلتے رہیں گے. اور پھر چراوی چین لکھے گا. تحریک انصاف کا کیا بنتا ہے؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تحریک انصاف نے جو 4.25 سال حکومت کی عمران خان صاحب کی زیر نگرانی، اس کے اندر آپ نے کرپشن بھی دیکھ لی، نااہلی بھی دیکھ لی، بد انتظامی بھی دیکھ لی. لگتا نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آ گیا جو 2.25 سال کے اندر انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. جو اموی خاندان جو بالکل تباہی و بربادی، بالکل ایسا تھا کہ جیسے برباد کر کے رکھ دیا تھا پورے کے پورے 100 سال کے اندر. عمر بن عبدالعزیز 2.25 سال میں کرنے والے کام جن کے اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. تو بہرحال ایک معاملہ تو یہ ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنے دور اقتدار میں تحریک انصاف کو بزدار کو بھلا دیں گے. بزدار کی ہم تعریف کیا کریں گے، محمود خان کی تعریف کریں گے علی امین گنڈا پور کے بعد، اور یہ وعدہ کھاتا ہے ایسوسیشن کو. اب اس کے بعد جو اہم واقعہ ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ آج ایک عقد ہوا ہے. اس نکاح میں ایک نکاح ہوا ہے سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے درمیان، اور ایک اتحاد ہو رہا ہے مولانا شیرانی صاحب JUI. پہلے وہ شاید بلوچستان کے صدر تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے بھی کئی دفعہ رائے جدا کر چکے ہیں یا ناراض رہ چکے ہیں. بلوچستان میں JUI کی جب بھی پرفارمنس اچھی رہی ہے اس کی ذمہ داری انہی پہ عائد رہی ہے کہ شیرانی صاحب کی وجہ سے بلوچستان میں JUI کو اچھی سیٹس ملی ہیں.
اب بھی شاید چند سیٹس انہوں نے لے لی ہو۔ اب یہ دونوں جو فیکٹر ہیں حامد رضا صاحب نے بنائی تھی اس کو چھوڑ دیں، آج کل کن کے ہاتھ میں ہیں، قاضی صاحب کے اور مشہدی صاحب کے اور شیرانی صاحب کے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نہ تو قسم کھاتا ہوں نہ میں حلف اٹھاتا ہوں، اس میں نہ شیرانی صاحب کا قصور ہے، نہ مشہدی صاحب کا، نہ سنی اتحاد کونسل کا، نہ جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ صاحب کا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی مہربانی ہے کہ تحریک انصاف نے اچھے کام دکھائے ہیں تو بزرگوں نے بھی مہربانیاں کی ہیں اور ان دو پارٹیاں ان کو دے دی ہیں۔ اسپیشل سیٹس نہ اس پہ ملیں گی نہ اس پہ ملیں گی، وہ بالکل نہیں ملنی۔ وہ ایک بگاڑ مل جائے گی، وہ اسپیشل سیٹ اس لیے مل جائے گی کے پی میں زیادہ کہ جب کوئی اس کا کلیمر نہ ہو اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں تو وہ پھر جو پارٹیاں ان کو مل جاتی ہیں جو موجود ہوں گی، ظاہر ہے اس پارٹی کے پاس جب بندے زیادہ ہوں گے تو ان کو زیادہ مل جائیں گی سیٹس، پھر یہ اپنے نام دے دیں گے۔ آیا انہوں نے نام اگر نہیں دیے ہوئے، جو کہ سنی اتحاد کونسل نے اب بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے کوئی نام نہیں دیا ہوا، ان کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی یہ بھی ایک اور گیم ہے۔ اچھا اگر یہ دو جماعتوں کے ساتھ کر لیتے، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین پرویز کھٹر گروپ سے، جس سے کہ دونوں سے تقریباً ان کے سائن ہو گئے بلکہ اعلان ہو گیا جماعت اسلامی کے ساتھ، انہوں نے دی ہوئی سیٹس وہ ان کو آرام سے مل جانی تھی۔ تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے بہت سارے معاملات میں کئی مشکلات جو ہیں اس کے سامنے کھڑی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی اتنی سیٹس ہیں کہ 2/3 نہ صحیح اچھی سمپل میجارٹی کے ساتھ وہ کے پی میں حکومت بنائیں گی۔ امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ حکومت چلائیں گے، اور پھر آپ اس سے بہتر کیا نظام ہوگا؟ جو عمران خان صاحب نے جو مثال اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کرپشن کا وفاقی حکومت میں کر کے گئے ہیں، نااہلی کا، بد انتظامی کا، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ محمد امین گنڈا پور صاحب کے یا علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں اس کو کئی گنا اس میں اضافہ دیکھیں گے۔ اور آخری دو باتیں جو ہیں وہ جو بڑی اہم ہیں وہ یہ ہیں، اس سارے کے باوجود دو فریق رہ جاتے ہیں، ایک ہے اپوزیشن جو کہ حتمی طور پر تحریک انصاف کے ہتھے آ رہی ہے، ان کے معاملات طے ہو گئے، یس ہو گئے ہیں، اب جو کچھ ہے گلا باتی نہ جائے، معاملات طے ہوئے ہیں۔ یہ جو شیرانی صاحب یا سنی اتحاد کونسل جو آئی ہیں یہ وہ معاملات طے ہی ہوئے ہیں تو یہ آگے آئے ہیں۔ ابھی جو طے نہیں ہوئے وہ ہے جن لوگوں نے حکومت بنانی ہے، اور وہ طے ابھی تک پیپلز پارٹی میں اور مسلم نون میں وہ طے نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں بھی خاطر جمع رکھیں کہ وہ ایڈی گل کوئی نہیں، وہ طے کرانے والے بندے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایک جو پیرامیٹر بنا دیتے ہیں، اس کے اندر آپ کو کھل کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر اس کے اندر بھی معاملہ فہمی نہ ہو سکے تو پھر خود آ جاتا ہے رینک ماسٹر، اور پھر وہ کہتا ہے نہیں یہ ہیں اور آپ معاملہ طے کریں۔ چنانچہ جب تک وی لاگ آپ کے سامنے آئے گا تب تک ان کے معاملات بھی طے ہو چکے ہوں گے۔ تو اب کیا کروں گا؟ کھیل گیا مکھ، بیضا ہو گیا ہضم، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کو ہے نہیں۔ اور اچھی خبر یہ ہے حکومت قائم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ میں نے اس بات کا دوبارہ اعادہ کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، باوجود ہے کہ ان کی ساری غلطیاں اور خامیاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے تو عزم کر لیا ہے کہ میں جب تک ملک اس گھمبیر گجلک صورتحال اس دلدل سے نکل نہیں پائے گا، میری دامِ در میں سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم وقت حاضر ہے۔ اللہ کرے کہ یہ معاملات جس خوش اسلوبی سے اب طے ہوئے ہیں یہ اسی طریقے سے ہمیں امپلیمنٹ ہوتے نظر آئیں، اور یہ سارے لوگ پرانی طرحوں پہ کام کریں، جو کہ میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ انشاءاللہ ساری جماعتوں کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور وہ سارے کے سارے جتنے سیاسی لوگ ہیں وہ پرانی طرحوں پہ کام کریں گے۔
اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت کڑا وقت ہے. ہاں ایک اور بات کہتا چلوں جس کی تفصیل سے میں بات کروں گا، وہ ہے کہ یہاں پہ آج چین نے بغیر الفاظ چبائے، ان کی ترجمان جو وزارت خارجہ کی ہے، انہوں نے کہا جو بھی حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. امریکیوں کا یہ بیان نہیں ہے. تو جو امریکہ پاکستان کے اندر جنگ لانا چاہتا ہے ہندوستان کے ساتھ مل کے، تو انشاءاللہ اس کے مقابلے میں چین کا بھی جواب آ گیا ہے. اور IMF اب اس کو تھوڑا بہت ہم ضرور کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہیں، اللہ کرے تیار ہو جائے. اگر انہیں روڑے اٹکائے تو پھر انشاءاللہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ شاید وہ بھی کبے والی لت پڑ جائے اور IMF کے اندر سے بھی ہم نکل آئیں کہ چین ہمارا بھائی ہے اور وہ ہمارے ان ایسے ہی وقتوں کا بھائی ہے، اور چین پاکستان کو خراب ہوتے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ یہ اس سے اپنے مفادات کے خلاف ہے. وما علینا الا البلاغ.